یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری ذات پر درود پاک پڑھو. جب تک تم میری ذات پر درود پاک پڑھتے رہوگے فرشتے تمہاری صحت کے لیے دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کا ہمارا موضوع تیمم کا طریقہ. اب تیمم کسے کہتے ہیں؟ بعض آپ کو شاید اس بات کا علم نہ ہو. یہ تیمم یہ قرآن پاک کی آیت میں سے ثابت ہے. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. جب تم پانی کو نہ پاؤ تو تیمم کرو. تو یہ تیمم قرآن پاک سے ثابت ہے. ہمارے یہاں پر عمومی طور پر اگرچہ ایسا دور چل رہا ہے کہ بامشکل کوئی کئی شاذ و نازل ایسا ہو کہ تیمم کی حاجت ہو، ورنہ عمومی طور پر یہاں پر ہر جگہ پر پانی اویلیبل ہوتا ہے، مل جاتا ہے بآسانی. لیکن چونکہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے تو اس کو ہم نے سمجھنا بھی ہے، اور یہ انتہائی اہم ترین جو ہے وہ مسائل ہیں. ان کو سمجھنا ہر ایک پر فرض ہے. جو شرعی احکام ہیں، جو بندہ جب بھی کسی کام کا آغاز کرتا ہے تو اس کے بارے میں، اس کے حلال و حرام ہونے کے بارے میں، اس میں جو چیزیں حرام ہیں حلال ہیں اس کا سیکھنا اس بندے پر فرض ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ تجارت کر رہا ہے تو اب تجارت کے مسائل اس پر سیکھنے فرض ہو جائیں گے. بندہ نماز پڑھ رہا ہے، بالغ ہو گیا ہے، اب نماز کے مسائل اس پر فرض ہیں. اگر کوئی بندہ وضو کر رہا ہے تو اب اس پر وضو کے فرائض جو ہے وہ سیکھنا یہ فرض ہے. ایک بندہ غسل کر رہا ہے تو اب اس پر غسل کے جو ہے وہ فرض سیکھنا یہ فرض ہے. غسل کا طریقہ سیکھنا یہ فرض ہے. تو یہ جس جگہ پر جب بھی بندہ کوئی عمل کرے گا تو اس کے مسائل اس پر سیکھنا یہ فرض ہے. کل ہم نے غسل کا طریقہ سماعت کیا تھا تو اس میں چونکہ ٹائم کی کمی ہونے کی وجہ سے ایک دو مسائل میں اس میں بیان نہیں کر سکا، تو بعض احباب نے پھر یہ اظہار کیا کہ اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے. تو اگر بندے کا روزہ ہے تو بندہ غسل کے دوران جو ہے وہ ایک تو گرگرا نہیں کرے گا، اور دوسرا ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہیں چڑھائے گا. صرف وہ کلی کرے گا اور ناک میں پانی ڈالے گا لیکن نرم ہڈی تک اس کو لے کر نہیں جائے گا. تو اب اس میں ایک اور سوال جو بعض احباب کرتے ہیں کہ دوران روزہ بندے کو احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس سے روزہ بندے کا نہیں ٹوٹتا. تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ فوراً غسل کر لے، اس میں تاخیر نہ کرے. کیونکہ جو جنبی شخص ہوتا ہے جس پر غسل فرض ہے تو وہ جس گھر میں اس میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا تو اور بھی بہت زیادہ اس کی نحوستیں ہیں. تو جب بھی ایسا اگر معاملہ ہو تو فوراً غسل کر لینا چاہیے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں البتہ حیض و نفاس والی جو عورت ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ بعد میں اس کی پھر قضا کرے گی. لیکن اگر کسی مرد کو اطلاع ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. پھر اس کے بعد یہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی ہم نے نہیں چڑھانا دوران غسل، اور گرگرا نہیں کرنا، کیونکہ جب ہم یہ گرگرا کریں گے تو ممکن ہی نہیں کہ وہ پانی ہمارے حلق میں جانے سے رہ جائے، تو پانی حلق میں چلا جاتا ہے. اس وجہ سے گرگرا نہیں بلکہ سمپل جو ہے وہ پوری کر کے ہم اپنے غسل کو کمپلیٹ کر لیں گے. اب سرما ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بات کہتے ہیں جی سرما ڈال کر اگر سو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو ایسا بھی نہیں ہے. سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں البتہ آئی ڈراپ ڈالنے سے، آنکھوں کے قطرے ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دوران روزہ ہم آنکھوں میں قطرے نہیں ڈال سکتے. سرما ڈالنے سے نہیں ٹوٹتا اور ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو آج ہم انشاءاللہ تیمم کا سیکھیں گے کہ تیمم کیا چیز ہے. تیمم اس وقت بندے پر لازم آتا ہے کہ جب بندے کو پانی پر قدرت نہ ہو. یعنی مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ جس جگہ پر موجود ہے تو کہیں بھی اس کو پانی اویلیبل نہیں ہے، یا پھر پانی ہے لیکن وہ خریدنا پڑتا ہے تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں
کہ وہ اس کو خرید کر جو ہے وہ وضو کر سکے، تو اب یہ تیمم کرے گا۔ بندہ جس جگہ پر موجود ہے وہاں سے 1 میل دور مسافت پر اگر پانی ہو تو وہ تقریباً 1.5 کلومیٹر بنتا ہے، یعنی 1.5 کلومیٹر دور چاروں طرف اگر پانی نہ ہو تو اب یہ بندہ تیمم کر سکتا ہے۔ اب ایک اور بندے کو خوف ہے، وہ گھر میں ہے، باہر نکلے گا تو ہو سکتا ہے دشمن اس پر حملہ کر دے، یہ خوف ہے، یا پھر ایسی جگہ پر ہے، طوفان ہے، وہ باہر نہیں نکل سکتا، اگر نکلے گا تو اس کی جان کو خطرہ ہے، تو اس طرح کا اگر کوئی جانی مسئلہ ہو تو پھر بھی بندہ تیمم کر سکتا ہے۔ اگر اس کو پانی نہیں مل رہا تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس آب زمزم موجود ہے تو اب بھی وہ تیمم نہیں کر سکتا، اس سے وضو کرے گا کیونکہ وضو اس پر ضروری تھا۔ تو یہ مسئلے جو ہے جب پانی پر بندے کو قدرت حاصل نہ ہو تب بندہ تیمم کرے گا۔ اب تیمم میں فرض کتنی چیزیں ہیں؟ تیمم میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ کتنی چیزیں فرض ہیں؟ 3 چیزیں۔ تو آپ کو یہ اس بات کا علم ہے کہ اگر فرض جس چیز میں ادا نہ کیا جائے وہ چیز درست نہیں ہوتی۔ تو آپ تیمم کے 3 فرض سماعت کر لیں۔ تیمم میں پہلا فرض ہے نیت۔ اس میں نیت فرض کا درجہ رکھتی ہے، نہ وضو میں نیت فرض کا درجہ رکھتی ہے اور نہ ہی غسل میں۔ اگر کرنا ہے نیت تو اس کا ہمیں ثواب ملے گا، لیکن یہ ضروری نہیں، فرض نہیں۔ لیکن تیمم میں نیت فرض ہوگی، کیوں؟ اب اگر بندہ تیمم کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ نیت کرنی ضروری ہے۔ دل میں بھی کر رہے تو نیت دل کے ارادے کو ہی کہتے ہیں، زبان سے کہہ لینا یہ بہتر ہے، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ تو نیت یہ کرے گا کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے اور میں نماز کا حکم بجا لانے کے لیے یہ تیمم کر رہا ہوں تاکہ میں عبادت کر سکوں، نماز ادا کر سکوں۔ تو یہ نیت تیمم کے لیے ضروری ہے۔ اب دوسرا اس کا فرض ہے سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، یہ پورے چہرے پر جو ہے نا یہ ہاتھ پھیرنا، یہ دوسرا فرض ہے۔ تیسرا اس کا فرض ہے کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ کونیوں سمیت، یہ کونیوں تک جہاں تک وضو کرتے ہیں ہم، یہاں تک کونیوں سمیت اس ہاتھ کا، دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ تو یہ 3 فرض ہیں۔ تیمم میں سر کا مسح نہیں ہے، تیمم میں پاؤں کا مسح نہیں ہے۔ بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ تیمم میں پاؤں کا بھی مسح اکثر لوگ کرتے ہیں۔ تیمم میں پاؤں کا مسح نہیں ہے، صرف چہرے کا اور ہاتھوں کا مسح ہے۔ آپ تیمم کر کس چیز سے سکتے ہیں؟ تو تیمم ہم زمین کی جنس سے، یعنی جو چیز زمین کی جنس میں سے ہے اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر مٹی سے ہم تیمم کر سکتے ہیں، اینٹ سے ہم تیمم کر سکتے ہیں، ریت سے ہم تیمم کر سکتے ہیں، ماربل پتھر جو ہے اس سے ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیمم، اس کا ایک سادہ سا کلیہ سمجھ لیں کہ جو چیز آگ پر رکھنے سے نہ نرم ہوتی ہو، نہ پگھلتی ہو، نہ جلتی ہو، اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر اینٹ کو ہم آگ میں رکھیں تو جل جائے گی؟ نہیں نہ جلے گی۔ اگر ریت کو آگ میں ڈال دیا جائے تو جل جائے گی؟ مٹی کو ڈال دیا جائے جل جائے گی؟ تو جو چیز آگ میں رکھنے سے نہ جل جائے، نہ نرم ہو، نہ پگھلے، اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر میرے سامنے یہ ڈائس پڑا ہے، اس پر یہ لکڑی ہے، تو کیا اس پہ تیمم میں کر سکتا ہوں؟ نہیں، کیونکہ یہ آگ سے جل جائے گی۔ تو زمین کی کسی بھی جنس سے ہم جو ہے تیمم کر سکتے ہیں۔ آئیے اب تیمم کا طریقہ سماعت کر لیں۔ تیمم میں سب سے پہلے کیا فرض ہے؟ نیت۔ یہ آپ سے اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ یاد بھی ہو جائے۔ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 4۔ اور غسل کے کتنے ہیں؟ 3۔ تیمم کے کتنے ہیں؟ 3۔ 3 فرضوں میں سے تیمم کا پہلا فرض ہے نیت۔ تو میں نیت یہ کرتا ہوں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور نماز کو بجا لانے کے لیے، اللہ کی عبادات کو کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں۔ پہلا فرض ہمارا ادا ہو گیا، ہم نے نیت کر لی۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے اگر کہہ لیں گے تو یہ بہتر ہے۔ اب دوسرا فرض ہے سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے، میرے سامنے کوئی زمین کی جنس والی کوئی چیز پڑی ہے، تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ میں اس پر ہاتھ رکھوں گا
اور ہاتھ کو حرکت دوں گا، آگے لے کر جاؤں گا پھر پیچھے لے کر جاؤں گا، اس طرح ہاتھ کو حرکت دے کر اب اس میں اگر مٹی زیادہ لگ گئی ہے، گرد زیادہ لگ گئی ہے تو اس کو جھاڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں انگوٹھے کے یہ جو جڑ ہے اس کو آپس میں ملانا ہے، اس طرح نہیں، اور تاڑی کی بھی آواز نہ آئے، جب ہم نے جھاڑنا ہے تو اس طرح یہ آواز بھی نہ آئے۔ اب تیمم میں ایک اور بات ذہن میں رکھ لیں کہ کسی جگہ پر اگر اتنی گرد ہے کہ ہاتھ لگانے سے وہ گرد ہمارے ہاتھ پر آ جائے گی تو اس سے بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ کارپٹ ہے، اب کارپٹ پہ اتنی گرد ہے، اتنی مٹی ہے کہ اگر اس پر ہاتھ ماریں تو ہاتھ کا نشان بن جائے گا، اب اس میں کثرت کے ساتھ گرد ہونے کی وجہ سے اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دیوار ہے، دیوار اگر سمپل ہے تو اس سے بھی تیمم کر سکتے ہیں، سیمنٹ کی دیوار ہے تو اس سے بھی تیمم کر سکتے ہیں، اس پر ماربل کا لگا ہوا ہے تو پھر بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ البتہ اس پر اگر پینٹ ایسا ہوا ہے کہ جو دیوار کے اوپر جو ہے وہ جم گیا ہے ایسا، تو اس سے تیمم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ زمین کی جنس سے نہیں ہے۔ اگر ماربل لگا ہے تو اس سے کر سکتے ہیں۔ تو اب ہاتھوں کو زمین پر مار کر حرکت دیں، آگے لے کر جائیں پھر پیچھے لے کر جائیں، پھر اس کے بعد جو ہے پورے چہرے کا ہم نے مسح کرنا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس طرح چہرہ وضو میں دھونا جتنے جگہ پر جتنا یہ مقدار میں دھونا فرض ہے، اسی مقدار میں اس چہرے پر ہاتھ پھیرنا بھی فرض ہے۔ یہ جہاں سے پیشانی کے بعد شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ تو اور کوئی بھی ایسی جگہ رہ گئی جس پر ہم نے ہاتھ نہیں پھیرا تو تیمم ہمارا نہیں ہوگا۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہاتھوں کو ہم نے زمین پر لگا کر حرکت دے لی، پھر اس کے بعد یہ مکمل، اور داڑھی کا کھلال کرنا بھی سنت ہے، داڑھی کا ہم نے کھلال بھی کر لینا ہے۔ تو یہ کوئی بھی جگہ، یہ آنکھوں والی جگہ، یہ ہونٹ، یہ مونچھوں کے نیچے کی جگہ، اور یہ ساری کوئی بھی جگہ ایسی نہ اس چہرے میں رہ جائے جس پر ہاتھ نہ پھیرے۔ چونکہ یہ مائک لگا ہوا ہے تو اس میں ذرا مجھے تو پریشانی ہو رہی ہے کہ اب تیمم ویسے ہم کریں گے مائک کے بغیر تو وہ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو اب اس میں سلسلہ یہ ہے کہ پورے چہرے پر ہم نے ہاتھ پھیرنا ہے، پورے چہرے پر۔ اب اس کے بعد آ جائے تو دوسرا جو فرض تھا وہ تھا کہ سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا۔ پھر تیسرا کیا ہے، کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے، اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وضو سے زیادہ احتیاطیں تیمم میں موجود ہیں۔ وضو میں جتنی ہم نے احتیاطیں سماعت کی نا، اس سے زیادہ احتیاطیں تیمم میں موجود ہے۔ اگر ہم نے تیمم میں انگوٹھی پہنی ہے تو ہمیں اتارنی پڑے گی، اگر تیمم میں ہم نے گھڑی پہنی ہوئی ہے تو ہمیں گھڑی بھی اتارنی پڑے گی، کیونکہ پانی تو گزر جاتا ہے گھڑی کے نیچے سے، لیکن جب مسح کرنا ہے تو گھڑی کے نیچے سے مسح کس طرح ہوگا۔ تو احتیاط کے طور پر ہم نے گھڑی بھی اتار لینی ہے، اپنی انگوٹھی بھی اتار لینی ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے دائیں ہاتھ کو پہلے جو ہے اس کا مسح کرنا ہے، پھر بائیں ہاتھ کا مسح کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہ بائیں ہاتھ کی یہ جو انگلیاں ہیں اس کے پیٹ کو ہم نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی بیک سائڈ سے شروع کرنا ہے، یہ مسح اس طرح لے کر یہ کونی سمیت کونیوں تک، کونیے بھی اس میں شامل ہیں، تو یہ کونیوں تک۔ پھر اس کے بعد ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے یہ اس کی دوسری بیک سائڈ پر لا کر یہ اس طرح یہ جگہ رہ گئی، تو اس سے ہم نے انگوٹھے سے اس کی بیک سائڈ کا یہ مسح کرنا ہے۔ تو اس میں یہ طریقہ کار ہے، بعد میں انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے۔ تو یہ مکمل ہم نے کوئی بھی ایسی جگہ نہ رہ جائے جہاں پر مسح نہ ہو، تو مکمل ہاتھ کا ہم نے یہ مسح کرنا ہے۔ تو یہ پورے ہاتھ کو، یہ اس ہاتھ کو استعمال کرنا ہے، اور اس ہاتھ کے استعمال سے یہ پورے ہاتھ کا ہم نے یہ مسح کرنا ہے۔ اگر کوئی بھی جگہ رہ گئی یا انگلیوں کے درمیان وہ خلال والی جگہ بھی رہ گئی تو ہمارا تیمم کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ جس طرح ہم نے دائیں ہاتھ کا مسح کیا، اسی طرح
بائیں ہاتھ کا بھی ہم نے مسح کرنا ہے. تو مسح یہ دائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ سے کرنا ہے اور بائیں ہاتھ کا دائیں ہاتھ سے کرنا ہے. تو یہ تیمم کے 3 فرض ہیں. اب تیمم میں 10 سنتیں ہیں. چونکہ اس میں احتیاط بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے میں تیمم کی 10 سنتیں بھی انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے. پہلی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھنا. کیونکہ میں نے آپ کو عرض کی کہ نیت اس میں فرض کا درجہ رکھتی ہے. اب مثال کے طور پر ایک بندہ ہے, اس نے بازو اوپر کیے ہوئے ہیں تو وہ چلا رہا ہے بائک, اتنی گرد اس کے چہرے پر لگ گئی ہے, اس کے ہاتھوں پر لگ گئی ہے کہ صاف نظر آ رہی ہے. جتنی تیمم کی جگہ تھی اس پر گرد ہے تو اس پر وہ ہاتھ پھیرتا ہے, پھر چہرے کو صاف کرتا ہے. کیا اس سے تیمم ہو جائے گا؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ تیسرا فرض اس میں پایا نہیں گیا. تیمم میں تیسرا فرض جو ہے وہ کیا ہے؟ نیت. تو وہ نیت نہ پانے کی وجہ سے اس کا تیمم نہیں ہوگا. تو اب سنتیں سماعت کر لیں. 3 فرض وہی ہیں جو ضروری ہیں. سنت اگر ادا کرے گا تو ثواب حاصل کرے گا, اگر نہیں ادا کرے گا تو ثواب سے محرومی ہوگی, البتہ گناہ بھی نہیں ہوگا, تیمم میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. پہلی سنت بسم اللہ شریف پڑھنا, دوسری ہاتھوں کو زمین پر مارنا, تیسری زمین پر ہاتھ مار کر لوٹ دینا یعنی آگے پیچھے حرکت دینا, چوتھی انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا, کشادہ اس طرح رکھ کے نا آگے پیچھے کرنا, ہاتھوں کو جھاڑ دینا یعنی ایک ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ کو دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ پر مارنا, جس طرح میں نے وہ عرض کی. آگے پھر چھٹا, پہلے منہ پر ہاتھوں کا مسح کرنا دونوں, پھر آگے ساتواں دونوں کا مسح پے در پے کرنا, یعنی چہرے کا مسح کرتے ہی فوراً پھر ساتھ ہی ہاتھوں کا بھی مسح کرنا. اب یہ نہیں ہے کہ میں نے چہرے کا مسح کر لیا, تم باہر سے چکر لگا کر آیا ہوں, پھر آ کر جناب میں ہاتھوں کا مسح کر رہا ہوں. تو پے در پے مسح کرنا. 8ویں جو سنت ہے وہ پہلے سیدھے پھر الٹے ہاتھ کا مسح کرنا. 9ویں سنت داڑھی کا خلال کرنا, اور 10ویں سنت ہے انگلیوں کا خلال کرنا جبکہ غبار پہنچ گیا ہو. اگر غبار نہ پہنچا ہو تو مثلا پتھر وغیرہ کسی ایسی چیز پر ہاتھ مارا جس پر غبار نہ ہو تو خلال فرض ہے. بات کی سمجھ آ رہی؟ اس صورت میں فرض ہوگا. خلال کے لیے دوبارہ زمین پر ہاتھ مارنا ضروری نہیں ہے. خلال کے لیے دوبارہ ہاتھ مارنا ضروری نہیں, البتہ چہرے کا مسح کرنے کے بعد ہاتھوں کا مسح جب دوبارہ کرنا دوسری مرتبہ ہاتھ مارنا ہے. یہ خلال کی بات ہو رہی ہے کہ خلال میں دوسری مرتبہ ہاتھ مارنا ضروری نہیں ہے. دعا ہے خالق کائنات ہمیں شریعت مطالعہ کے مطابق زندگی بسر کر کے اس کے احکامات سیکھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل ہم انشاءاللہ نماز کی شرائط کو سماعت کریں گے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي.